بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا کی طاقت کو کم نہ سمجھا کریں۔ اکثر لوگ یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اب کتنا مزید ویٹ کریں۔ دیکھیں، یہ آپ کے دل کی تڑپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ اپنی دعا کے ساتھ سنسیئر ہیں اور واقعی آپ چاہتے ہیں کوئی شے اللہ سے پالیں، تو اس کے لیے پھر آپ دوسروں سے مشورے کر کے ٹائم کیلکولیٹ کبھی نہیں کریں گے، بلکہ چپ چاپ اپنی دعاؤں پر فوکس کر کے اللہ پاک سے مانگتے رہیں گے۔ اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ڈگمگاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کریں نہ کریں، آگے جائیں پیچھے جائیں، تو ایسے لوگ بیچ میں کھڑے رہتے ہیں اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی بہت بے معنی لگنے لگتی ہے، جیسے بالکل ہی خراب وقت آ گیا ہو، ہر قدم پر کانٹوں سے بھری راہ، ایسا لگتا ہے جیسے اب چلنا مشکل ہو گیا ہے، ہر طرف دکھوں اور تکلیفوں کے بادل چھائے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کس حال میں جی رہے ہیں، کوئی مددگار بھی نظر نہیں آتا جو اس دکھ کے اندھیروں سے نکال کر سکھ کے اجالوں کی طرف لے جائے۔ ہر دعا رد ہوتی محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ اس قدر نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ بھی گمان ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بھی مدد نہیں آئے گی، کیونکہ وقتی معاملات میں انسان کا دماغ الجھا ہوا ہوتا ہے۔ جو مانگ رہے ہیں وہ مل تو رہا نہیں ہے، اس لیے انسان سوچنے لگتا ہے کہ اب اللہ بھی مدد نہیں کر رہا، اور بھروسہ اس ذات پر ڈگمگانے لگتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ تو مایوس اتنا ہو جاتے ہیں کہ موت کی التجا کرنے لگتے ہیں، جیسے آگے کا سفر تو بہت آسان ہوگا۔ جب کوئی موت کی تمنا کرتا ہے تو کیا کبھی آگے کے جہاں کا سوچا ہے کہ وہاں پر ہم کیا لے کر جائیں گے؟ خود سے پوچھے، یہاں کے امتحان تو پاس کیے نہیں گئے تو آخرت کے لیے کیسے تصور کر لیا کہ روح نکلتے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے سیدھا؟ یہ درد ملنا تو علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام سے نوازے گا اگر آپ صبر کر گئے، رب کے فیصلوں پر راضی ہو گئے۔ آزمائشوں میں یہ ضرور لگتا ہے کہ کیوں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن اگر یہاں صبر کر گئے تو اس کے بدلے وہ انعامات ملیں گے جس کا تصور بھی آپ نے کیا نہ ہوگا۔ پل صراط کا سفر آسان تو نہیں، تو کیسے لوگ مرنے کی خواہشیں کر لیتے ہیں کہ جیسے اس کے بعد تمام غموں سے نجات مل جائے گی۔ دونوں جہاں کو پاس کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر جو احکامات اللہ نے جس سچویشن کے لیے کہہ دیے، انہیں پاس کرنا ہی ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اس آزمائش سے نکالنے کے اسباب بھی وہ خود ہی پیدا کرتا ہے۔ ہر لمحہ عارضی ہے، ہر دکھ سکھ میں بدلنے کے لیے ہی ہوتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہی رکھی ہوتی ہے، ہر دکھ کو راحت میں بدلنا ہی بدلنا ہے۔ اور جب جب انسان کو لگتا ہے کہ اب کوئی امید نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب تب غور کیجئے گا کہ اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی مدد بھیجتا ہے۔ روشنی کی کوئی امید نہ بھی نظر آ رہی ہو، لیکن دل کرتا ہے کہ ابھی مزید انتظار کر لیتے ہیں، ابھی اللہ کو اور منا لیتے ہیں، اس کی مدد شاید قریب ہو، شاید جلد ہی مجھے ملنے والا ہو۔ تو نا امید ہونا آپ لوگوں کو سراسر تباہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ ایسا خیال تب بھی آتا ہے جب آپ اپنی دعاؤں کا احتساب دوسروں سے کرنا شروع کرتے ہیں کہ فلاں کی قبول ہو گئی، فلاں کی ہو گئی، میری نہیں ہوئی، شاید مجھے نہیں ملنا۔ اللہ تو سب کا ہے، تو پھر آپ کی قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اور اگر آپ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ کسی کی دعا قبول ہو گئی یا کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے آپ کو ہمت اور حوصلہ دینے کا۔ یہ وقت تو ہم سبھی کو کاٹنا ہے، آزمائشوں سے بچ کر کوئی بھی نہیں نکل سکتا۔ اگر یہ سوچ لیا ہے کوئی فارمولا مل جائے گا، جلدی سے کچھ ہو جائے گا، اور بالفرض اگر کوئی وظیفہ بھی کر رہے ہیں کسی مقصد کے لیے، تو وہ وظیفہ بھی ٹائم لے گا۔ کچھ لوگوں نے وظیفوں کو بھی اس طرح سے مقصد قرار دے دیا ہے کہ آج پڑھا اور اگلے دن کچھ ہو گیا۔ بے شک اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک ہماری محنت بھی تو دیکھیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی عمل یا وظیفہ کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے اس کی بھی ٹائمنگ رکھی ہوگی، اس کو بھی قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ وقت طے کر رکھا ہوگا، اور ہر چیز میں آپ کی محنت درکار ہوتی ہے،
اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کا نتیجہ تیار ہوتا ہے۔ اب اس آیت سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ انتظار کیوں کرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے پیغمبر، تم کو جو حکم کیا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں پر آئی ہوئی تکلیف کے لیے سمجھا رہے ہیں، زندگی کے حالات کتنے ہی ناممکن کیوں نہ ہو اور کتنی ہی تکلیف کیوں نہ بڑھ جائے، بس صبر کرتے جاؤ اور اللہ کا انتظار کرو، تب تک کرو جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اب ہم کیسے سمجھیں اللہ کے فیصلے کو؟ جیسے آپ کی کوئی بھی آزمائش ہے اور اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہو رہی ہے، بہت محنت کر رہے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں مل رہا، تو یہاں اس آیت کو سمجھنا ہے کہ صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہوگا۔ وہ کروا رہا ہے 1 سال 2 سال 3 سال، وہ رب ہے، وہ اس کا نظام ہے، وہ جتنی مرضی انتظار کرا سکتا ہے۔ اگر آپ کی کنڈیشن بدل جاتی اور راستہ کھل جاتا تو یہ رب کا فیصلہ آ چکا ہوتا، لیکن اگر ابھی کوئی راستہ بن ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اور انتظار کے بعد ہی وہ انعام سے نوازتا ہے۔ جب تکلیف دہ وقت آئے تو ایک بار زندگی میں پیچھے نظر دوڑا کر دیکھیے گا کہ کتنی ان گنت نعمتیں ایسی ہیں جن کے انتظار میں زندگی گزار رہے تھے۔ بار بار اس اچھے وقت کو یاد کیجیے گا جب اللہ ہر شے بن مانگے ہی عطا کر دیتا تھا۔ آپ کو اس کی مصلحتوں کی جب سمجھ آئے گی تب معلوم ہوگا کہ اس سے ہی گلے شکوے کرنا بالکل غلط ہے۔ جو رب رات کو دن میں داخل کرتا ہے وہ غموں اور پریشانیوں کو بھی ہمیشہ نہیں رہنے دے گا، لیکن اس بات پر کامل یقین رکھیں۔ اور آزمائش تو سبھی کی ہوگی، کبھی کبھار کسی عطا کے ذریعے اور کبھی کبھی کچھ چھین کر۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا، ہر کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو وہی مل جائے گا جو مانگا تھا، اور کچھ کے ساتھ معاملہ تھوڑا الگ ہوگا۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بعض اوقات فیصلہ اگر ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو تو ہم نعوذ باللہ دعاؤں سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی باتیں ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے آپ کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کرنا اور راضی ہونا، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ جب اینڈ ہو جاتا ہے ہمارے صبر کا، تب اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے معجزے کر دیتا ہے۔ معجزے انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کی روح پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اندر سے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں ہر چیز میں محتاج ہوں اپنے اللہ کا، کہ میرے پیٹ میں ایک رزق کا دانہ بھی جو جا رہا ہے وہ میرے رب کے حکم سے جا رہا ہے۔ اور ایسے لوگ ہر کام میں ہر مقصد کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، پورے یقین اور فرما برداری کے ساتھ پکارتے ہیں۔ جب انسان پوری محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی معجزوں سے بھر جاتی ہے، اور انسان کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ میں اور یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ اور جب اس طرح کوئی اپنے اللہ سے جڑتا ہے تب اسے زندگی کا اصل مطلب اور اللہ سے جڑنے کا اصل لطف سمجھ آتا ہے، اور انسان پھر یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں خود کو گناہ کی طرف لے جا کر کیوں مزید اپنے لیے پریشانیاں پیدا کروں اور اپنی آخرت کو بھی خراب کروں۔ بہتر ہے کہ جس کی دسترس میں سب کچھ ہے اسی سے مانگتا رہو، اسی کی فرما برداری کرتا رہو۔ کوئی بھی عمل آپ اگر کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں یا کلمہ پڑھ رہے ہیں کوئی سا، تو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ اس نے ہاتھ اٹھوائے ہیں دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی امیدوں کو ہمیشہ قائم رکھیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی زندگی کی ہر چیز کے لیے صرف اور صرف اللہ سے امید لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی، ان کے لیے اور پوری امت کے لیے اس ماہ رمضان کو بے حد مبارک بنا دے۔ آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے۔